یہ بڑا عجیب سیاست ہے، عجیب کانسیپٹ ہے کہ نوجوانوں کو سیاست نہیں کرنا چاہیے، یونیورسٹی میں سیاست نہیں ہونا چاہیے، جیسے سیاست کوئی گالی ہے۔ سیاست کرنا آپ کا حق ہے، سیاست کرنا آپ کا سب سے طاقتور ہتھیار ہے۔ ایک طرف بندوق ہو، ایک طرف ٹینک ہو، ایک طرف بم ہو، دوسری طرف نوجوان ہو، اس کا ووٹ کا حق ہو، سیاست کرنے کا حق ہو، آپ ملک کا قسمت تبدیل کر سکتے ہیں۔ جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اتنا تشدد، اتنا وائلنس کیوں پھیل چکا، اتنا ظلم، اتنا بربریت کیوں ہو رہا ہے، مذہب کے نام پہ سیاست کیوں کی جاتی ہے، ایتھنک لائنز میں برادری کے کانسیپٹ پہ کیوں سپیس لیا جاتا ہے، تو وہ اس لیے کہ آپ پہ پابندی ڈالی گئی تھی کہ آپ نظریاتی طور منشور لے کے سیاست نہیں کر سکتے۔ دن ہر دوسرا دن کہیں نہ کہیں پورا سندھ سے، مگر ملک بھر میں سے، تعلیمی ادارے سے، مختلف ادارے سے ہراسمنٹ کا کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ اب یہ تو بہت ہی ناانصافی ہے کہ وہ جو ان کیسز پہ پھر انویسٹیگیٹ کریں گے وہ انہی تعلیمی ادارے سے کے نمائندے ہوں گے جن کے کالیگز کے بارے میں انویسٹیگیشن ہو رہا ہوگا۔ جب آپ کے فیس میں اضافہ کرنے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو آپ سے کوئی مشورہ نہیں کیا جاتا۔ جب پورا ملک میں ایک نیا کریکولم، سنگل نیشنل کریکولم کے نام پہ ملک پہ مسلط کیا جاتا ہے تو ایک نوجوان سے، ایک اسٹوڈنٹ سے پوچھا تک نہیں جاتا کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے۔ اب آپ اپنے فیصلے خود لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اسٹوڈنٹ یونینز کا بحالی تو ہمارا پہلا قدم ہے۔ آپ انشاءاللہ تعالی اب جب ہمارے اسٹوڈنٹس آرگنائز ہوں گے تو آپ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کریں گے، اپنے مستقبل کے فیصلے کریں گے، مگر اگر پی پی کا حکومت ہوگا تو آپ خود حکومت بھی چلائیں گے۔ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا ایجوکیشن کا وزیر سردار شاہ صاحب، اسماعیل راہو صاحب آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اور یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پی ایس ایف کا تنظیم ہے، یا جو بھی تنظیم، جو بھی یونینز کے الیکشنز انشاءاللہ تعالی آگے جیت کے اپنے ادارے کے نمائندے بنائیں گے تو آپ لوگ یہ دونوں ڈپارٹمنٹس چلائیں گے انشاءاللہ۔ یحییٰ خان کو کا آمریت کا خاتمے تو وقت آیا تو اس ملک کے نوجوان، اس ملک کا اسٹوڈنٹس کا صف اول کا کردار تھا۔ جب عامر ضیاء کے خلاف جد و جہد لڑنے کا وقت آیا تو اسٹوڈنٹس کا جو کردار تھا وہ اب تاریخی ہے۔ اس ملک کے لیے، اس ملک کی مستقبل کے لیے آپ کا جو کردار ہے وہ مثالی ہے، اور آپ سے یہ حق چھیننے کی وجہ یہ تھا کہ جو غیر جمہوری نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں، جو ایک پولیٹیکل سوسائٹی چاہتے ہیں تاکہ آپ کو اس معاشرے کو کنٹرول کرنا زیادہ آسان ہوگا، انشاءاللہ تعالی یہ سارے جو فورسز ہیں جن کی وجہ سے آج ہم پہ یہ نالائق، نااہل، ناجائز حکمران مسلط ہے، اب یہ نیا نسل ان کے مقابلے کرنے کے لیے تیار ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس ملک کے نوجوان اب جد و جہد کرنے کے لیے تیار ہے۔ عوامی مارچ جو 27 فروری کو اسی شہر سے نکلیں گے،
ہمارا جو چارٹر آف ڈیمانڈز ہوگا اس میں جہاں طلبہ کا ذکر ہوگا وہاں ہمارا پہلا ڈیمانڈ یہی ہوگا کہ جیسے سندھ نے اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کیا ویسے پورا ملک اسٹوڈنٹ یونینز کو بحال کرنا چاہیے.